آہستہ آہستہ وہ جہاں سکندر کے استنبول میں ایڈجسٹ ہوتی جا رہی تھی۔ ڈی جے کی نیند اور نسیان البتہ اسے عاجز کر دیتے تھے۔ ڈی جے کو کہیں بھی ذرا سی ٹیک مل جاتی تو وہ آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے تیار ہو جاتی، اور پھر اس کا بھلکڑ پن۔ حیا جب بھی کچھ فوٹو کاپی کروانے جاتی، اسے وہاں لاوارث پڑے کسی رجسٹر، کسی نوٹس کے اگر جتھے ملتے، کوئی کتاب ملتی تو ہمیشہ شناسائی کا گمان ہوتا، اور اسے اٹھا کر دیکھتی تو بڑا بڑا ڈی جے لکھا ہوتا۔ وہ ہر چیز واپس لا کر ڈی جے کے سر پہ مارتی، اور ڈی جے یہ ادھر کیسے پہنچ گیا کہہ کے ہنسنے لگ جاتے تھے۔ سبحان میں ایک مخصوص آئی ڈی کارڈ بنا تھا، اس پہ تصویر کھنچوانے کی شرط سر اور گردن کھلی رکھنا تھا۔ وہ موبائل کے پری پیڈ کارڈ کی طرح تھا۔ گورسل کا ٹکٹ، فوٹو کاپیر کی رقم اور دوپہر کے کھانے کا بل اسی آرڈر پہ ادا ہوتا تھا۔ اس میں موبائل کے ایزی لوڈز کی طرح بیلنس ڈلوایا جاتا تھا۔ انہیں ان 5 ماہ میں ہر مہینے 1000 یوروز کا اسکالرشپ ملنا تھا، مگر چند تکنیکی مسائل کے بعد کسی بھی اسکالرشپ ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے فروری کے 1000 یورو ابھی تک نہیں آئے تھے۔ امید تھی کہ مارچ میں اکٹھے 2000 مل جائیں گے اور پھر آگے ہر مہینے باقاعدگی سے ملیں گے۔ تب تک پاکستان سے آئی رقم سے گزارا کرنا تھا۔ آج کل سب ایکسچینج اسٹوڈنٹس کا ہاتھ جو تھا وہ تنگ تھا۔ دوپہر کا کھانا وہ سبحان جی کے ڈائننگ ہال میں کھاتی تھی، رات کا کھانا اپنے کمرے میں خود بنانا ہوتا تھا۔ ہر بلاک میں ایک کچن تھا جہاں پر ہر اسٹوڈنٹ اپنا ناشتہ اور رات کا کھانا تیار کرتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر طلبہ کے لیے خصوصی ڈیزائن کردہ چولہے تھے۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں کوئی پڑھائی میں مگن ہو کر چولہے پہ کچھ رکھ کر بھول نہ جائے یا گیس کھلی نہ چھوڑ دے اور نقصان نہ ہو، تو وہ چولہے آٹومیٹک تھے۔ ہر 15 منٹ بعد جب چولہا خوب گرم ہو جاتا تو خود بخود بند ہو جاتا تھا، پھر 5 منٹ بعد دوبارہ جل اٹھتا تھا۔ ان کو بند ہونے سے روکنے کا کوئی طریقہ نہ تھا، اور ایسے بیکار چولہوں پہ دیسی کھانا پکانا ناممکن تھا۔ ہاسٹل کے بلاکس کے قریب ہی ایک بہت بڑا لگژری سپر اسٹور ڈیاسا تھا۔ اس کا نام تھا اور سب ترک میں اصل نام اس کا ڈیاسا تھا، اس کا نام ترک میں سا تھا، اس لیے ترک اس کو سٹور کہتے تھے، اور وہ دونوں دیا سٹور سے راشن لاتی اور بل آدھا کر لیتی۔ ایک رات حیا کھانا بناتی اور بہت اچھا دیسی کھانا ہوتا، دوسری رات ڈی جے کی باری ہوتی، تو وہ جو بھی بناتا وہ کچھ نہ ہوتا، مطلب وہ کچھ بھی ہوتا کہہ سکتے ہیں، مگر وہ کھانا نہیں ہوتا تھا۔ ڈی جے میں تمہارے سر پہ یہ الٹ دوں گی۔ وہ جب ابلی بھنی ہوئی سبزی کا سالن دیکھتی یا پھر ابلے چاولوں پہ آملیٹ کے ٹکڑے دیکھتی تو ڈی جے پہ خوب چلاتی۔ اور پھر ترکی کے مسالے وہ اتنے پھیکے ہوتے کہ حیا 4 چمچ بھر کے سرخ مرچ کے ڈالتی تو بمشکل ذرا سا ذائقہ آتا تھا۔ کھانے اس کے بھی پھیکے ہوتے مگر ڈی جے سے بہتر ہوتے تھے۔ البتہ اپنے کمرے میں روز جب صبح ہوتی تو ڈی جے بنک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اترتی اور اسی طرح نہار منہ کھڑکی میں کھڑی ہو کے پھر پٹ کھول کر باہر چہرہ نکال کر زور سے آواز لگاتی، گڈ مارننگ ڈی جے، اور جواب میں دور کسی بلاک سے ایک لڑکا چلایا کرتا تھا، ٹی بے۔ غالباً وہ ڈی جے کے الفاظ ٹھیک سے نہیں سمجھ پاتا تھا۔ ڈی جے صبح صبح یہی عمل دہراتی، اس کے ٹی بے کہنے کے بعد وہ پکارتی ذلیل۔ اختتام پذیر ہو جاتا اس طرح ان کا یہ صبح کا جو سیشن ہوتا۔ گھر روز ہی بات ہوتی تھی، البتہ موبائل کے رجسٹریشن میں مسئلہ ہوا تھا۔ ڈی جے کا تو رجسٹر ہو گیا تھا، مگر حیا کے ساتھ ہوا یوں کہ اس کے پاسپورٹ پہ جہاں انٹری کی تاریخ 5 فروری لکھی وہاں اوپر آفیسر کے دستخط کے باعث 5 کا ہندسہ بظاہر 6 لگ رہا تھا۔ تاریخ کا ذرا سا فرق پیدا کرنے لگا اور اس کا فون رجسٹر نہ ہوا۔ وہ ترک سم پہ اس پہ استعمال نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ہفتے کے بعد غیر رجسٹر فون پہ سم جو ہے وہ بلاک ہو جاتی، تو حالے نے اسے اپنا ایک پرانا سیٹ دیا ہوا تھا۔ وہ اس بدصورت موٹے بھدے فون کو برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ اپنے موبائل پر اس نے پاکستانی سم چلائی تھی اور رومنگ کے لیے یہ ٹھیک چل رہا تھا۔
تمہارا کہاں کا پلان ہے؟ حیا نے چاولوں کی پلیٹ میں چمچ بھرتے ہوئے ڈی جے سے پوچھا۔ یہ پلاؤ میں اس کا اور ڈی جے کا مرغوب ترین کھانا بن چکا تھا، اور ساتھ ترک کوفتے اور پھلوں کا سلاد۔ وہ دونوں آمنے سامنے ڈائننگ ہال میں بیٹھی جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھی۔ میں اس لیے جانا چاہتی ہوں شاپنگ وغیرہ کے لیے، اور تم تو اپنے پپو کو جاؤ گے نا؟ ڈی جے کوفتے کے سالن میں سے تیل نکال کر دوسرے پیالے میں ڈال رہی تھی، اور یوں ہر سالن سے تیل نکالتی تھی، تلی ہوئی چیزوں کو اخبار میں لپیٹ کر دباتی اور پھر کھاتی۔ ہاں، اور تم ہڈیوں کا ڈھانچہ اسی لیے ہو، حیا نے رک کر ناگواری سے کہا۔ وہ بنا تاثر لیے، بنا کسی چیز کا اثر لیے تیل دوسرے پیالے میں انڈیلتی جا رہی تھی۔ ڈائننگ ہال میں چونکہ وہ بہت زیادہ وسیع تھا، ہر روز اور ہر طرف بہت ساری روشنیاں جگمگا رہی تھیں، اور وہاں دو قطاریں مستطیل میزیں لگی ہوئی تھیں، اور دونوں قطاروں کے چاروں طرف کرسیوں کی سرد بنی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی شور شرابہ تھا۔ دفعتاً پلیٹ کے ساتھ رکھا ہوا حیا کا فون بجنے لگا۔ اس نے چمچ پلیٹ میں رکھا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان ہوم کالنگ۔ حیا، ارم بول رہی ہوں۔ کیسی ہو ارم؟ نوالا منہ میں تھا، اس کی پھنسی پھنسی آواز سے نکلتی۔ ٹھیک، تم سناؤ؟ سب خیریت ہے، تم بتاؤ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں۔ ہاں سنو، ایک بات ہے۔ ارم کی آواز اب دھیمی ہو گئی تھی، جیسے وہ کوئی سرگوشی کر رہی ہو۔ کہو، میں سن رہی ہوں۔ حیا نے آہستہ سے چمچ رکھا اور نیپکن سے لبوں کو دبایا۔ اس کے ذہن کے پردے پر ایک ویڈیو ابھری۔ وہ یار عجیب سی بات ہے، مگر ابا وغیرہ کو نہ بتانا۔ اصل میں کل شام جب یونیورسٹی سے واپس آئی جب میں یونیورسٹی سے واپس آئی نا، تو گیٹ کے قریب ایک خواجہ سرا کھڑا تھا۔ اس نے مجھے روکا۔ حیا بالکل دم سادے سن رہی تھی۔ پھر پل بھر کو اسے نا ڈائننگ ہال کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ اس کی سماعت میں صرف ارم کے الفاظ گونج رہے تھے۔ پہلے تو میں ڈر گئی، مگر اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ مجھے تسلی ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا، تو اس نے مجھے کہا کہ حیا باجی کیسی ہیں اور کہاں ہیں؟ امریکہ پہنچ گئی ہیں خیریت سے؟ میں نے بتایا کہ وہ امریکہ نہیں ترکی گئی ہے۔ پھر وہ کہنے لگی میں تمہیں اس کا سلام اور دعا دے دوں۔ اور کچھ نہیں، مگر ابا وغیرہ کو مت بتانا کہ میں نے خواجہ سرا سے بات کی ہے۔ یہ بات تمہیں اس سے مخاطب ہونے سے پہلے سوچنی چاہیے۔ بہرحال میں نہیں جانتی وہ کون ہے، کیا نام بتایا اس نے اپنا؟ تم جانتی اس کا نام کیا تھا؟ ہاں، اس نے اپنا نام ڈالی بتایا تھا۔ پتہ نہیں کون ہے۔ آئندہ ملے تو بات مت کرنا، بلکہ نظر انداز کر کے گزر جانا۔ مزید چند باتیں کر کے اس نے فون بند کر دیا تھا اور دوبارہ پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ویسے تمہاری پھپھو کا کوئی ہینڈسم بیٹا ہے؟ ڈی جے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے مگن سے انداز میں پوچھتے۔ اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ تمہاری چمک دمک دیکھ کر یہ خیال آیا ہے۔ ڈی جے نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اپنی اینک انگلی سے پیچھے کی۔ حیا نے یوں ہی چمچ پکڑے گردن جھکا کر خود کو دیکھا۔ پاؤں کو چھوتے زرد فراک اور چوڑی دار پجامے میں ملبوس فراک کی زرد شفون کی تنگ چوڑی دار آستینیں کلائی تک آتی ہوئی، شفون کا دوپٹہ اس نے گردن کے گرد حسب عادت لپیٹا ہوا تھا، اور بال حسب عادت سمیٹ کر دائیں کندھے پہ آگے کو ڈال رکھے تھے۔ ہاں ہے ایک بیٹا، مگر شادی شدہ۔ سارا مزہ ہی کرکرا کر دیا۔ او ڈی جے، یہ کیا ہے؟ وہ ڈی جے کے پیچھے کچھ دیکھ کر رکی۔ کوفتہ ہے اور کیا؟ ڈی جے نے کانٹے میں پھنسے کوفتے کو دیکھا۔ اوف، اپنے پیچھے دیکھو، اس نے جھنجھلا کر کہا تو ڈی جے نے گردن موڑی۔ وہاں ایک قدرے فربہی مائل لڑکی چلی آ رہی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ شلوار قمیض اور دوپٹے میں ملبوس تھی۔ سبحان جی، میں ہم وطن! ڈی جے نے بے یقینی سے پلکیں جھپکیں۔ اگلے ہی پل دونوں اپنے اپنے کوٹ اٹھا کر کھانا چھوڑ کر اس کی طرف کی۔ وہ لڑکی اپنی کتابیں سنبھالتے چلی آ رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ ڈی جے کی شلوار قمیض اور حیا کا فراک پجامہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، اور وہ دونوں اس کی شلوار قمیض۔ آپ پاکستانی ہیں؟ حیا پرجوش اس کے پاس آئی۔ ڈی جے ذرا پیچھے تھی۔ نہیں، میں انڈین ہوں۔ ڈی جے ڈھیلے پڑ گئے۔ رہنے دو حیا، مجھے ابھی ورلڈ کپ کا غم نہیں بھولا۔ اس نے سرگوشی کی۔ 3 سال پہلے مصباح الحق کا آخری بال پہ آؤٹ ہونا ڈی جے کو کبھی نہیں بھولتا۔ حیا نے زور سے ڈی جے کے پاؤں پہ اپنا جوتا رکھا۔ ہم پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس ہیں، حیا سلیمان اور یہ خدیجہ رانا۔ آپ؟ میں انجم ہوں۔
میں اور میرے ہسبینڈ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور ہم دونوں یہاں پڑھاتے بھی ہیں. ادھر فیکلٹی میں ہمارا اپارٹمنٹ ہے, وہیں رہتے ہیں. کبھی آؤ نا ادھر. انجم ان دونوں سے زیادہ پرجوش ہو گئی تھی. شیور انجم باجی. ڈی جے ان کا مسلمان ہونا سن کر پھر سے خوش ہو گئی. وہ تینوں کافی دیر تک وہاں کھڑے باتیں کرتے رہے. جب ڈی جے کو یاد آیا کہ ان کی گورسل نکلنے میں صرف 5 منٹ بچے ہیں تو انجم باجی کو جلدی سے خدا حافظ کہہ کر وہ اپنا کوٹ اٹھا کر بھاگ پڑی. وہ ٹاکسن کے پارک میں سنگی بیچ پہ بیٹھی تھی. اس نے اپنا لمبا سفید اونی کوٹ اب زرد فراک پہ پہن لیا تھا اور سر جھکائے ہاتھ میں پکڑی شکن زدہ چٹ پہ سے پپو کا نمبر ڈھونڈ رہی تھی. ابھی اس نے نمبر کو محفوظ نہیں کیا تھا اپنے موبائل میں. کال کا بٹن دبا کر اس نے وہ بھدے ترک فون کو کان سے لگا لیا تھا اور وہاں دور تک سبزہ پھیلا ہوا تھا, خوشنما پھول اور رنگوں, تتلیوں کے بہتات اور اس کے لمبے اڑتے بال. وہ موسم سے لطف انداز ہوتے ہوئے فون پہ جاتی گھنٹی سننے لگی. ہیلو. بہت دیر بعد جہاں نے فون اٹھایا. جہاں, میں حیا. اس کے انداز میں خفت آ رہی تھی. اس سے کہہ رکھا تھا اس نے کہ اسی لیے آج جا رہی تھی, ورنہ اس سرخ کوٹ کے بعد تو اسے اپنا آپ بے وقت لگنے لگا تھا. حیا بولو. وہ مصروف سا لگ رہا تھا. وہ میں ٹاکسم پہ ہوں, تم مجھے یہاں سے پک کر کے گھر لے جا سکتے ہو؟ آج ویکینڈ تھا تو. سوری حیا, میں شہر سے باہر ہوں, تم گھر پہ ممی کو فون کر لو. یہ تمہارے گھر کا نمبر نہیں ہے؟ نہیں, یہ میرا موبائل نمبر ہے. تو کیا اس نے داور بھائی کی مہندی والے روز جہاں کے فون پہ فون ملایا تھا؟ او, تو مجھے پپو کا نمبر لکھوا دو گے؟ اور جہاں نے نمبر لکھوا دیا. اچھا میں ڈرائیو کر رہا ہوں, پھر بات ہوتی ہے. مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا. وہ دل محسوس کر کے عجیب اجنبی جیسا اپنا تھا. پھپھو اسے کیب پہ لینے آئی تھی. وہ جو چند لیراز کی بچت کے چکر میں کیب کر کے نہیں گئی تھی, خوب شرمندہ ہوئی. گاڑی نہیں تھی تو بتاتی نا, میں تو ایسے ہی. کوئی بات نہیں, گاڑی تو جہاں کے پاس ہوتی ہے نا. اور وہ مزید شرمندہ ہوئی. پھر گردن موڑ کر کھڑکی کے باہر دوڑتے درخت دیکھنے لگی. اسے پپو کچن میں لے آئیں. حسب عادت وہ کام میں مصروف ہو گئی. یہ میرے لیے اتنا بکھیڑا پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ادھر ادھر دیکھتی پھیلی اشیاء کو دیکھ کر خفا ہو رہی تھی. کوئی بات نہیں, تو میری بیٹی ہو نا, میرا ہاتھ بٹا دو گی, اسی لیے میں نے یہ سب کچھ شروع کیا تھا. دونوں کے درمیان پچھلی ملاقات کے ناخوشگوار ختم کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا, جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. چلے پھر آج پلاؤ میں بناتی ہوں, مجھے ریسپی سمجھاتی جائیں. ویسے بھی ترکوں کی میز پہ اس پلاؤ کے بغیر مزہ نہیں آتا. وہ کوٹ سٹینڈ پہ لٹکا کر کوٹ کو آستین کلائی سے ذرا پیچھے کرتی واپس آئی اور دوپٹہ اس نے اتار کر کرسی پہ رکھ دیا. پہلے تم چکن کی بوٹیاں کاٹ دو. انہوں نے ٹوکری میں رکھے مسلم گوشت کی طرف اشارہ کیا اور خود چولہے پہ چڑی دیگچی میں چمچ ہلانے لگی. چھری تو یہ پڑی ہے کٹنگ بورڈ کی طرح. کٹنگ بورڈ وہ تو صبح سے نہیں مل رہا. جہاں بھی پتہ نہیں چیزیں اٹھا کر کہاں کہاں رکھتا ہے. ٹھہرو, میں ایک پرانا بورڈ لے آؤں. اوپر ہے ایک, آپ رہنے دیں, میں لے آتی ہوں. اوپر کس طرف جانا ہے؟ سیڑھیوں سے اوپر راہداری کے آخری سرے پہ. مگر تمہیں تکلیف ہوگی, میں خود. آپ گوشت بھونے جل نہ جائیں, بس میں ابھی آئی. وہ ننگے پاؤں چلتی ہوئی باہر لیونگ روم میں آئی تھی. سیڑھیوں کے ساتھ قد آور آئینے میں اس نے اپنا عکس دیکھا تو ذرا سی مسکرا دی. فرش کو چھوتے زرد فراک میں وہ کھلتے پھولوں کی طرح لگ رہی تھی. گلے کا گھاٹ کھلا تھا اور اس کے دہانے پہ چھوٹے چھوٹے سورج مکھی کے پھولوں کی لیس نیم دائرے میں لگی ہوئی تھی. یوں لگتا تھا کہ اس کی خوبصورت لمبی گردن میں سورج مکھی کے پھولوں کا ڈھیلا سا ہار لٹک رہا ہے. اس نے انگلیوں سے فراک پہلوؤں سے ذرا اٹھایا اور ننگے پاؤں لکڑی کے زینوں پہ چڑھنے لگی. اور راہداری کے آغاز میں کمرے کا دروازہ بند تھا. شاید وہ جہاں کا کمرہ تھا. ابھی گھر میں داخل ہوتے ہی پھپھو نے کچھ ایسا بتایا تھا. وہ ایک نظر بند دروازے پہ ڈال کر آگے بڑھ گئی. فراک کو اس کے پہلوؤں سے اب اس نے چھوڑ دیا تھا. جیسے ہی وہ آگے پیچھے سے کمرے میں داخل ہوئی تو آگے پیچھے سے بہت سارے صندوق اور کاٹ کباڑ پڑا ہوا تھا. وہ متبزز سی اندر آئی. بتی نہ جانے کدھر تھی. اس نے دروازہ کھلا رہنے دیا. باہر سے آتی روشنی کافی تھی. وہاں ہر سو سامان تھا. کٹنگ بورڈ نہ جانے کہاں تھا. وہ اندازاً آگے بڑھی اور ایک کونے والے صندوق کا کنڈا کھول کر ڈھکن اوپر کیا. نیچے
लिविंग रूम से बैरूनी दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। साथ में जहाँ और पुप्पो की मिली जुली आवाज़ें थी। यकीनन वो आ गया था। वो मुस्कुराकर संदूक पे झुकी। इसमें कोई इलेक्ट्रिक का टूटा फूटा सामान था, कटिंग बोर्ड कहीं नहीं था। हया ने ढक्कन बंद किया और निस्बतन ज़्यादा कोने में रखे संदूक की तरफ आ गए। अपने उकब में इस इरादारी से किसी दरवाजे के होले से खुलने की चरर सी आवाज़ आई। जया इतनी जल्दी ऊपर आ गया, मगर वो पलटी नहीं और संदूक खोलने लगी, जिसके ढक्कन के ऊपर गर्द और मट्टी के जालों की तह थी। इसने चंद चीजें उलट पुलट कर देखी तो बेख्तियार गर्द नथनों में घुसने लगी। इसे जरा सी खांसी आई। पूरा अटैक बेहद साफ था, मासवाए इस कोने में रखे हुए 2-3 संदूकों के, जैसे इन संदूकों को किसी ने जमानों से नहीं खोला। इसकी पुश्त पे उस कमरे का दरवाजा होले से खुला। कोई चौखट पे आन खड़ा हुआ। यूं के राहदारी की आती रोशनी का रास्ता रुक गया। पल भर में वो जो कमरा था वो तारीक हो गया। वो पलटने ही लगी थी कि संदूक में किसी खाकी शय की झलक दिखाई दी उसने दोनों हाथों से पकड़ कर इसे ऊपर निकाला। वो लकड़ी का तख्ता नहीं बल्कि एक अकड़ा हुआ कपड़ा था। हया ने कपड़ा खोल कर सीधा किया। एक पुरानी गर्द आलूद खाकी शर्ट, ऊपर सजे तमगे, सितारे और एक नाम की तख्ती। चौखट में खड़ा शख्स छोटे छोटे कदम उठाता इसकी तरफ बढ़ने लगा। हया ने नीम अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर वो तख्ती पढ़ी। सिकंदर शाह। इसने बेख्तियार रैंक देखा। वो कर्नल की निशानदेही कर रहा था। वह शर्ट हाथ में पकड़े किसी उलझन में गिरफ्तार पलटी और एकदम झटके से पीछे हटी। इसके औकब में जहां नहीं, वो कोई और था। दराज का कनपटियों और पेशानी से झलकते सफेद बाल, सख्त नकूश नाइट गाउन में मलबूस, वो कड़ी निगाहों से इसे देखने के लिए करीब आ रहा था। वो सांस रोके इन्हें देखे जा रही थी। वो ऐन इसके सर पे आ पहुंचे थे और एक झटके से इसकी गर्दन उन्होंने दबोच ली थी। मेरी जासूसी करने आई हो ना? इसके गले को वो दबोचे गुर्रा रहे थे। बेख्तियार इसके लबों से चीख निकली। शर्ट इसके हाथ से फिसल कर नीचे गिर गई। इसने अपनी उंगलियों से गर्दन के गिर जकड़े इनके हाथ को पकड़कर हटाने की कोशिश की, मगर बेसूद। पाकिस्तानियों ने भेजा है ना तुम्हें? अपने मालिकों से बोलो इन्हें ब्लूप्रिंट्स कभी नहीं मिलेंगे। छोड़े मुझे। वो जोर से खांसी। इसका दम घुटने लगा और वो अब इसका गला दबा रहे थे। कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकता, कभी नहीं। हर चीज आगे दे दी गई है, हर चीज। उन्होंने इसकी गर्दन दबोचे हुए इसका सर खुले संदूक पे झुकाया। वो तड़पने लगी, चिल्लाने लगी, छोड़े मुझे। वो अपने नाखून इनके हाथ में चुभा कर इनको हटाने की नाकाम सही कर रही थी। तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा और वो ब्लूप्रिंट्स तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। हया का सांस रुकने लगा। वो इसका सर संदूक में देकर ऊपर से ढक्कन जो है वो बंद कर रहे थे। ऐसे लगा कि वो मरने वाली है। अम्मी, अम्मी। वहशत में वो चिल्लाने लगी थी और वो इसकी गर्दन दबोचे इसका सर मुंह के बल अंदर दिए जा रहे थे। गर्द से अटे संदूक में अब इसका सांस उखड़ने लगा था। छोड़ें। धाड़ से दरवाजा खुला और कोई गुस्से से चिल्लाया अंदर आया। इसकी गर्दन के गिर्द जकड़े हाथ को खींचकर अलग किया और अध खुला ढक्कन पूरा खोलकर दोहरी होकर ऊंधी झुकी हया को बाजू से पकड़कर पीछे हटाया। क्या कर रहे हैं आप? वो आपकी बेटी की तरह है। एक बात मेरी सुन लें, आइंदा अगर आपने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। उंगलियां उठाकर सख्ती से वो इन्हें तंबी कर रहा था। जिहां को देखकर वो 2 कदम पीछे हटकर खामोशी से सुनते गए। और तुम? वो हया की तरफ पलटा। ऊपर क्यों आई थी? किसने कहा था इधर आओ? सीढ़ियों के दहाने पर लाकर इसने हया का चेहरा देखा। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दहशत से चेहरे का रंग लिबास के मानद जर्द हो चुका था। गर्दन पे उंगलियों के सुर्ख निशान पड़े थे और वो होले होले कांप रही थी। वो फुप्पो का बेटा मर गया था जो उन्होंने तुम्हें भेजा है। मना भी किया था, मगर यहाँ कोई सुने तो तब ना। वो गुस्से में बोलता इसे कोहनी से पकड़ते हुए नीचे सीढ़ी से तेजी से उतारने लगा और वो इसके साथ खिंची चली आ रही थी। फुप्पो परेशान सी आखिरी सीढ़ी पर खड़ी थी। मैं बकवास करके गया न था ना, मगर मेरी कौन सुनता है इस घर में। 2 दिन के लिए ना हो तो सारा निजाम उलट पुलट हो जाता है। पूरे घर को पागल कर दिया उन्होंने। और अब वो आगे बढ़ा। सेंटर टेबल पे रखी मेज से पानी की बोतल उठाकर लबों से लगाई। वो सहमी हुई खड़ी थी। जिहां को इतने शदीद गुस्से में इसने पहली बार देखा था
اور صرف یہی نہیں، اتنی ششتا اردو بولتے ہوئے بھی اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں انہیں دیکھتی ہوں، پپو پریشانی سے کہتے ہوئے اوپر سیڑھیاں چڑھ گئے۔ وہ گھونٹ پہ گھونٹ چڑھاتا گیا، بوتل خالی کر کے میز پہ رکھی اور اس کی طرف دیکھا۔ باہر آؤ، مجھے تم سے بات کر رہی ہیں، وہ کہہ کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ ڈری سہمی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پیچھے آئی۔ وہ بیرونی دروازے کے آگے بنے سٹیپس پہ بیٹھا تھا۔ حیا نے دروازہ بند کیا تو وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ زرد فراک پھسل کر اب اس کے ننگے پاؤں کو ڈھانپ رہے تھے۔ باہر سردی تھی مگر اسے نہیں لگ رہی تھی۔ جو بھی ہوا میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، وہ سامنے دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ نیلی جینس کے اوپر پہنے بھورے سویٹر کو عادتاً کونیوں سے آگے تک موڑے وہ ہمیشہ کی طرح بہت وجیح اور بہت سمارٹ لگ رہا تھا۔ وہ صاحب کہیں نہیں تھا، وہ پہلے والا دھیما اور سنجیدہ جہاں بن گیا تھا۔ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتے اور وہ اپنے حواسوں میں بھی نہیں رہتے۔ کئی دفعہ انہوں نے ممی کو بھی مارنے کی کوشش کی ہے مگر مجھے کچھ نہیں کہتے۔ ڈرتے نہیں ہیں، شاید نفرت کرتے ہیں۔ سامنے سبزہ تھا، اس سے آگے سفید لکڑی کی باڑ اور بار سے آگے ہی بنا گیٹ۔ بار کے تختوں کی درزوں سے باہر گیلی سڑک دکھائی دے تھی۔ نم ہوا گھاس سے سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنائے چہرہ جہاں کی جانب موڑے بیٹھی تھی۔ فراک کا فرش کو چھوتا دامن ہوا کی لہروں سے پھڑپھڑا اٹھتا اور اوپر جاتا تو پاجامے کی تنگ چوڑیوں میں مگیٹ ٹخنے اور پاؤں جھلکتے تھے اس کے۔ میرا بھی دل کرتا ہے میں پاکستان جاؤں، اپنے رشتہ داروں کے درمیان جاؤں، اپنا آبائی گھر دیکھوں، مگر ہم پاکستان نہیں جا سکتے۔ اور تم اس روز ممی کو تانا دے رہی تھی نا کہ ہم پاکستان نہیں آتے۔ نہیں تو وہ گڑبڑا گئی تھی مگر وہ کچھ سن نہیں پایا۔ ہم کبھی پاکستان نہیں جا سکتے۔ مگر کیوں؟ کیونکہ اب وہ سناٹے میں تھی اور چند لمحے وہ بھی چپ رہا اور پھر آہستہ سے کہنے لگا، میرے دادا ابو اپنے کاروبار کے سلسلے میں استنبول آیا کرتے تھے۔ اس گھر کی زمین انہوں نے ہی خریدی تھی اور بعد میں ابا نے ادھر گھر بنوایا تھا۔ تب وہ پاکستان آرمی کی طرف سے یہاں پوسٹڈ تھے۔ میں استنبول میں ہی پیدا ہوا اور ابا کی دوبارہ اسلام آباد پوسٹنگ ہونے کے بعد بھی میں اور ممی ادھر دادا کے ساتھ رہتے تھے۔ میرے دادا بہت اچھے، بہت عظیم انسان تھے۔ انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ دین، دنیا، عزت، بہادری اور وقار سے جینے اور شان سے مرنے کا سبق بھی انہوں نے ہی مجھے دیا ہے۔ میں 8 سال کا تھا جب دادا فوت ہوئے تو میں اور ممی کچھ عرصے کے لیے پاکستان چلے گئے اور تبھی یہ واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگیاں بدل دیں۔ حیا سانس روکے بیٹھی تھی۔ تبھی تو ان کا نکاح ہوا تھا، تو کیا وہ باخبر تھا؟ جن دنوں میں اور ممی پاکستان میں تھے بلکہ تمہارے گھروں میں تھے، ابا آنن فانن ترکی فرار ہو گئے تھے۔ فرار اس لیے کہ انہوں نے ایک حساس مقام کے بلو پرنٹس ان کو بیچ دیے تھے جو ہمیشہ خریدنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ثبوت انہوں نے کوئی چھوڑا نہیں تھا مگر تفتیش ہوئی تو بہت کچھ کھلنے لگا۔ ابا نے ترکی سے ہی اپنا استعفیٰ بھجوا دیا۔ پیچھے عدالت میں مقدمہ چلا اور وہ غدار ٹھہرائے گئے۔ ان کے جرائم کی فہرست خاصی طویل تھی۔ ان کو سزائے موت سنا دی گئی تھی اور انہوں نے ترکی میں سیاسی پناہ حاصل کی تھی۔ کچھ تعلقات کام آئے، کچھ رشوتیں۔ ابا کو ترک حکومت کبھی ڈپورٹ نہ کر سکی، نہ ہی انٹرپول نے کوئی قدم اٹھایا۔ قصہ مختصر، ابا جس دن سے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھیں گے وہ گرفتار ہو جائیں گے اور ان کو وہیں پہ پھانسی دے دی جائے گی۔ یہ بات تمہارے والدین کو پتہ ہے مگر بدنامی کے ڈر سے کسی کو بتائی نہیں جاتی۔ وہ بھی کسی جذبے سے آ رہی نگاہوں سے سامنے باڑ کو دیکھ رہا تھا۔ حیا یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے گھر میں پھپھو کے شوہر کا کوئی ذکر کبھی نہیں ہوا تھا، شاید دانستہ طور پر ایسا کیا جاتا تھا۔ میں ایک غدار کا بیٹا ہوں، میرا باپ ایک ملک دشمن ہے، اس ذلت کے باوجود ہم ابا کے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں۔ احساس جرم ہے یا قدرت کی سزا، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا ذہنی توازن کھوتے جا رہے ہیں۔ سزائے موت کا خوف ان کے لیے ناسور بنتا جا رہا ہے۔ جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے ان کو معاف کر دینا۔ وہ میرے باپ ہیں اور باوجود اس کے کہ میں ان کی حقیقت جانتا ہوں پھر بھی میرا سر جھکا دیتی ہے۔ میں ان سے محبت کرنے پر مجبور ہوں۔ حیا نے گہری سانس لی تھی۔ اس کے کسی قصے میں اس کا قصہ نہیں تھا، کسی داستان میں اس کی داستان نہیں تھی۔ میں کام سے باہر جا رہا ہوں، آج کھانا کھا کر جانا۔ وہ اٹھا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ شاید وہ صرف ابھی تنہا رہنا چاہتا تھا۔ حیا گردن موڑ کر اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ وہ ننگے پاؤں لکڑی کے فرش پہ چلتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حیا، خدیجے
टाली ने इन्हें इस वक्त पुकारा जब वो दोनों डीजे के बंक पर बैठी हुई थी। डीजे की शॉपिंग पे तबसरा कर रही थी। वो 13 फरवरी की वो दोपहर थी। इन्हें तुर्की आए हुए 8वां रोज था और डीजे जो वैलेंटाइन डे की रौनक देखने आज टॉक्सम गई थी, मायूस वापस आई थी। पाकिस्तान के बरक्स तुर्क हर काम छोड़कर सुर्ख रंग में नहा कर नहीं जाते, बल्कि सिवाय सुर्ख फूलों की फरोख के इस्तांबुल में वैलेंटाइन डे के कोई आसार ही नहीं थे। जब डीजे खूब मायूस हो गई तो उसने ये कहकर अपने ख्यालात में तरमीम की कि भाड़ में गया वैलेंटाइन, हमें अपने इस त्यौहार से क्या लेना देना, बल्कि ये तो हमारा त्यौहार ही नहीं है। इनकी इस गुफ्तगू में मुखल होने वाली इसराइली एक्सचेंज स्टूडेंट ने कहा, हाँ। वो दोनों रुक कर नीचे देखने लगी जहाँ टाली इनके बंक से नीचे लटकती सीढ़ियों के साथ खड़ी थी। वो लड़का तुम्हारे पूछ रहे थे। हया और डीजे ने एक दूसरे को देखा और फिर टाली को, कौन से लड़के? वो फलस्तीनी एक्सचेंज स्टूडेंट जो साथ वाले डॉर्म में रहते हैं ना, वो मुझसे पूछ रहे थे कि वो पाकिस्तानी लड़कियां कैसी हैं और ये कि इनका कोई मसला वगैरह तो नहीं है, और ये भी कि तुम दोनों आज शाम की चाय कॉमन रूम में इनके साथ पियो, वो तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। ओके बाय। एक इसराइली मुस्कुराहट इनकी तरफ उछालती हाथ मिलाकर बाहर निकल गई। ये फलस्तीनियों को हमारा ख्याल कैसे आ गया? इस टाली के दरख्त से दिल भर गया होगा शायद। डीजे ने क्या सराई की थी? पक्को मत, हमें अपने मुसलमान बहनें समझ रहे होंगे। इतने हैंडसम लड़कों की बहन बनने पे कम से कम मैं तो नहीं तैयार। ये भाईचारा तुम्हें मुबारक हो। डीजे बदक उठी। चलो फिर तैयार हो जाएं ताकि वक्त पर पहुंचे। हया लकड़ी की सीढ़ी से उतरने लगी। सिर्फ हमें ही बुलाया या ये अरब इसराइल दोस्ती की जिंदा मिसाल भी मौजूद होगी? डीजे का इशारा टाली की तरफ था। पता नहीं यार। वो अलमारी से कपड़े निकालने लगे। हर मौके की मुनासबत से मुकम्मल ड्रेसिंग का इसको जुनून था। कपड़ों में एक सलवट ना हो, मेकअप की एक लकीर भी ऊपर नीचे ना हो, वो हर बात का ख्याल रखती है। अलबत्ता लड़कों की दावत पे जाने के लिए इजाज़त पाकिस्तान में अब्बा ताया फुरकान कभी ना देते, मगर वो इधर कौन सा देख रहे हैं। ये तुर्की था और यहाँ सब चलता था। वो 3 लड़के थे, मोतसम अल मुर्तज़ा, हुसैन और मोमिन। इनके 2 फलस्तीनी दोस्त मोहम्मद कादिर और नजीबुल्ला जाती दावत के शुरू में मौजूद रहे, फिर उठकर चले गए, मगर इन तीनों मेज़बानों ने अहसन तरीके से मेज़बानी निभाई। वो तीनों स्मार्ट और गुड लुकिंग से लड़के एक जैसे लगते हैं। मोतसम इनमें ज़रा लंबा था, इसका नाम मोतसमुल मुर्तज़ा था, मगर ये डीजे ने बाद में नोट किया कि वो फेसबुक पे अपना नाम मोतसम एंड मुर्तज़ा लिखता था। वजह इन्हें कभी समझ में नहीं। हुसैन और मोतसम इन दोनों को बिल्कुल अपनी छोटी बहनों की तरह ट्रीट कर रहे थे। अलबत्ता इस भाईचारे से मोमिन मुत्तफिक नहीं था। वो फ्लर्टी नजरबाज सा लड़का कुछ भी था, मगर मोमिन ना था। अलबत्ता वो दोनों उसको अपनी मौजूदगी में सीधा किए हुए थे। वो दोनों इतने मिलनसार, इतने मुहज़्ज़ब लड़के थे कि हया को अपने सारे कज़न्स इनके सामने बेकार नजर आने लगते। अलबत्ता जहाँ की बात उसे याद थी, इसने फौरन अपनी राय में तरमीम की। अगले हफ्ते हुसैन का बर्थडे है। हुसैन मोबाइल फ़ोन सुनते बाहर गया तो मोमिन ने बताया, तो फिर हमें तो उसको ट्रीट देनी चाहिए। डीजे सोच कर बोली, और गिफ्ट भी। हया को ख्याल आया, हम दोनों इसके लिए एक घड़ी खरीदने का सोच रहे हैं जो हमने जवाहर में देखी थी, 130 लीराज की। मोतसम ने चाय का आखिरी सिप लेते हुए कप मेज़ पर रखा, यानी कि पाकिस्तानी रुपयों में। हया ने सोचते हुए पर्स में हाथ डाला कि मोबाइल के कैलकुलेटर से हिसाब कर सकें। 7150 पाकिस्तानी रुपए। मोतसम झुककर पेस्ट्रीज की प्लेट से एक टुकड़ा उठाते हुए बोला। हया का पर्स को खंगालता हाथ रुक चुका था। इसने बेयकीनी से मोतसम को देखा। तुमने इतनी जल्दी हिसाब कैसे कर लिया? मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ। वो झंपकर मुस्कुरा दिया, और मोतसम का एक ही ख्वाब था कि वो मैथ्स में नोबेल प्राइज लें। मोमिन हया के हाथों को देखते हुए कहने लगा। वो थोड़ी देर बाद मोतसम से आंख बचाकर हया के सरापे का जायजा ले लेता। हया कदरे रुख मोड़ कर मोतसम की तरफ मुतवज्जो हुई। तो मैथ्स के स्टूडेंट, जल्दी से बताओ, इस महंगी घड़ी को खरीदने के लिए अगर हम चारों पैसे तकसीम करें तो हर किस्से में कितने रुपए आएंगे? 32 लीराज और 50 कुर्श। ओके। हया ने गहरी सांस ली और पर्स खोला। इनको पैसे उन्होंने ज़बरदस्ती थमाए। मोमिन को तो कोई एतराज़ नहीं था, मगर मोतसम इन रकम को लेने से इनकार कर रहा था। मगर ये एक अनकही बात थी कि बगैर स्कॉलरशिप के इस्तांबुल जैसे महंगे शहर में वो सब इतना ही अफोर्ड कर सकते थे।
وہ تینوں جواہر کے لیے نکل رہے تھے. معتصم نے بتایا کہ وہ ابھی حسین سے نظر بچا کر گھڑی خرید لیں گے. ان کو بھی ساتھ چلنے کی پیشکش دی اور ڈی جے نے جیسے ہی ہاں بولنے کی کوشش کی، حیا نے اس کے پاؤں پر اپنا جوتا زور سے کچلتے ہوئے بظاہر مسکراتے ہوئے انکار کر دیا. نہیں آپ لوگ جائیں، ہم آج ہی ہو کر آئے ہیں. وہ تینوں چلے گئے تو ڈی جے نے برا سا منہ بنایا. تم نے انکار کیوں کیا؟ پاگل عورت، تم پاکستان سے آئی ہو یا نیو یارک سے؟ ان کی دعوت قبول کر لی، یہی بہت ہے. اب ہم ان کے ساتھ سیر سپاٹوں پہ بھی نکل جائیں. دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ مگر وہ تو ہمارے بھائیوں کی طرح ہے نا. پیچھے جو ہمارے اصلی والے بھائی ہیں نا، ان کو پتہ چل گیا تو کل ہی پاکستان بلوا لیں گے. اس لیے اپنی اوقات میں واپس آؤ اور رات کے کھانے کی تیاری کرو. اب وہ ہینڈ فری کو کانوں میں لگاتے ہوئے بولی، زہر ملا کر دوں گی میں تمہیں. ڈی جے بناتی ہوئی پیر چٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی. اور اگر تم نے چاولوں کے اوپر آملیٹ ڈال کے لایا تو میں ساری ڈش تمہارے سر پہ انڈیل دوں گی. وہ وہیں صوفے پہ لمبی بیٹھی تھی، اب موبائل کے بٹن دبا رہی تھی. دھیما میوزک اس کے کانوں میں بجنے لگا. ڈی جے غصے میں بہت کچھ کہتی گئی مگر اسے سنائی نہیں دے رہا تھا. وہ آنکھیں موندے ہولے ہولے پاؤں جھلانے لگی. ڈی جے پیر پٹک کر باہر نکل آئی.